آپ نے جو ارشاد فرمایا رحمۃ للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں اور ان کی رحمت کے بارے میں، اس میں کوئی ڈسپلنیشن کی گنجائش نہیں، لیکن میں قرآن میں ایک سورہ کی شروع میں پاتا ہوں، اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس کی تفسیر میں اکثر و بیشتر مفسرین اسلام جو واقعات لکھے ہیں وہ خلق پر، میں سمجھ گیا ہوں بات آپ براہ کرم اس کی بہت اچھا، بہت ہی جزاکم اللہ، بہت ہی پیارا سوال کیا ہے آپ نے، یعنی اس لیے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے باریک نظر سے مطالعہ کیا ہے، ورنہ یوں ہی ذہن میں آ ہی نہیں سکتا یہ سوال جب تک انسان گہری نظر سے قرآن کریم کا مطالعہ نہ کرے اور یہ دیکھے نا کہ ہر بات مطمئن کرتی ہے، یہ سوال نہیں اٹھ سکتا۔ ان کا مطلب یہ ہے، ایک صورت ہے قرآن کریم میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی اور یذکر فتنفعہ الذکری۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے اور اس صورت کا عنوان یہ کہہ رہا ہے عبس وتولی، آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا تھا اور پھر مخاطب کرنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وما یدریک لعلہ یزکی اور یذکر فتنفعہ الذکری، کہ ہے تو اندھا اور بظاہر بے حقیقت سا انسان، لیکن تجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ ہدایت کے زیادہ قریب ہے، اور قریب تھا کہ یہ آپ سے تزکیہ حاصل کرتا یا نصیحت حاصل کرتا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ یہ کیسے آپ کو یقین ہوا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ پیٹھ پھیر کر جانے والوں میں سے نہیں ہے جس کو مخاطب ہو رہے تھے، اور اس کی طرف ہم نے زیادہ توجہ دی۔ یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اخلاقی کوتاہی کا ذکر ہے، اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے گویا ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں، اخلاق کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے معیار کے ساتھ ساتھ، جتنا بلند معیار ہو اخلاق کا اسی حد تک کوتاہی کی ڈیفینیشن اور ہو جاتی ہے، اور وہ چیز جو عام دنیا کے لحاظ سے ایک نہایت اعلیٰ خلق ہے، وہ ایک اعلیٰ وجود میں اگر ظاہر ہو تو اس نسبتی لحاظ سے وہ خلق نظر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کے ایک ایسا اعلیٰ معیار پر دیکھنا چاہتا ہے جو ایبسولوٹ ہے، جو ان نسبتوں سے اونچا ہو جاتا ہے اور کسی حالت میں بھی ریلیٹیولی کوئی اس پر ریفلیکشن نہیں آ سکتی۔ یہ واقعہ فی ذات ہی بدخلقی کا واقعہ ہے ہی نہیں۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ واقعہ کیا ہوا، تو دنیا کے کسی معیار سے آپ اس کو بدخلقی کہہ ہی نہیں سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ میں مصروف تھے، آپ کی خواہش تھی کہ وہ شخص جو ایک قوم کا سردار ہے، جس کے پیچھے ایک قبیلہ ہے، وہ آیا ہوا ہے اور وہ توجہ سے بات سنے اور ہدایت پا جائے، اس کے پیچھے ایک قوم آ جائے گی۔ ایک قوم کا سردار آیا ہوا تھا۔ اس وقت ایک اندھا آیا جس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا۔ اب بدخلقی اگر عام حالات میں اس کو نرمی سے منہ سے بھی کہہ دیتے کہ نہ کرو تو اس کی دل شکنی تو ہوتی شاید یا نہ ہوتی، لیکن اگر احتیاط سے بات کی جاتی تو اس کو بدخلقی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا اور چہرے سے ہلکا سا اظہار کیا کہ میں اس بات سے تنگی محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھنے والے نے وہ اظہار دیکھا اور اس کی دل شکنی نہیں ہوئی جو اندھا تھا۔ اس کو اس قدر ایگزیجریشن کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ مفسرین بیان کرتے ہیں بات کہ یوں لگتا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بدخلقی کی حرکت ہوئی تھی۔ بالکل غلط ہے کسی دنیا کے معیار سے، بلکہ اعلیٰ انسانی معیار کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی بدخلقی نہیں، اور مقصد اونچا تھا۔
उस पर अल्लाह ताला ने आपको ये बताया कि तू मुझे इतना प्यारा है कि जो मेयार मैं तेरा देखना चाहता हूं वो इससे भी ज्यादा बुलंद देखना चाहता हूं। और ये अपना मतमे नजर बनाओ आइंदा से कि अगर कोई ख्वाहिशमंद है तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो करो, अगर कोई ख्वाहिशमंद नहीं है तो वो निस्बतन कम हकदार हो तवज्जो का। ये एक सबक दिया और इस वाकया से इस्तिफादा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जो कर दिया कि हिदायत वो पाया करता है जो हिदायत का ख्वाहिशमंद हुआ करता है, और जो हिदायत से भागता हो आपको तो तमन्ना है कि वो हिदायत पा जाए, तमन्ना होना तो बदकुल्की नहीं है, लेकिन अल्लाह की दिलों पर नजर है। वो आपको ये बात बताता है कि जो लोग भागते हो वो नहीं पाया करते, जो ख्वाहिशमंद हो वो ज्यादा पाया करते हैं, इसलिए आप उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दिया करें। इस वाकया में मुझे तो कोई बदकुल्की नजर नहीं आती ऐसी जो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जिसमें डांट का पहलू हो। ये तो एक नहायत ही लतीफ पैराए में हुजूर के हुस्न खुल्क का इजहार भी कर दिया और बुलंद तर मुकामात की तरफ आपको ले जाने के लिए एक ऐसा खुदा ताला ने ऐसी नसीहत फरमा दी जिस पर आमतौर पर बंदों की नजर नहीं होती।